یہ زندگی کی کتاب ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کتاب زیست پر گفتگو ہوگی۔ ظفر مسعود صاحب تشریف لائیے۔ جان بھائی سے بات شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہیں لکھا بھی کہ جان بھائی کی شخصیت جو تھی وہ تضادات کا مجموعہ تھی، یعنی جو اثنا عشری تھے اور دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، جو خوبصورت نظر آنا چاہتے تھے لیکن اپنے بال سنوارنے پر آمادہ نہیں تھے، کنگھا بھی کرنے پہ تیار نہیں تھے، اور ایک یعنی سکر کے عالم میں وہ رہتے تھے لیکن بے ماجرا نہیں تھے، یعنی ان کا دماغ تیز دھار ہر وقت ہوتا تھا۔ تو یہ تضادات تھے ان کے۔ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ خوش قسمت ترین آدمی ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں یا بدقسمت آدمی ہیں، تو میں اس پر غور کرتا رہتا ہوں۔ تو ہم انہی سے سنیں گے کہ ان کی کیا کہانی ہے۔ یہ سٹیج پر جو آپ کو ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا یہ ایک سے زیادہ آدمی ہیں؟ ایک خاص تاریخ تک تو یہ ایک آدمی تھے اور اس تاریخ کے بعد یہ ایک اور آدمی میں ڈھل گئے۔ تو ان کا پہلے آپ قصہ سن لیجئے، پھر گفتگو بعد میں کی جائے گی۔ جی ظفر بھائی۔ جی بہت شکریہ حماد بھائی، میرے لیے بہت ہی آنر کا مقام ہے کہ آپ اس سیشن کو ماڈریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جشن جان ایلیا میں فیصل آباد میں ہو رہا ہے، آن دا پلیسز۔ فیصل آباد میں پہلے ایک دفعہ میرا سیشن ہو چکا ہے جو اصغر عظیم سعید صاحب نے ماڈریٹ کیا تھا، مگر وہ کتاب کے سلسلے میں نہیں تھا۔ آج ہم اس کتاب کے کا احاطہ کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ذرا حماد بھائی نے بھی فرمایا کہ تھوڑا سا اس واقعے کے بارے میں جو میں نے اس طرح کہا کہ پہلے میں اس کے بارے میں کچھ بات کر چکا ہوں یہاں پر، تو زیادہ میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ وی ول دین ٹاک اباؤٹ دا بک لیٹر آن۔ مگر وہ جو یہ واقعہ ہے اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور ہائی لائٹ کروں گا۔ یہ ہے 22 مئی 2020 کا واقعہ۔ یہ ایک بہت ہی نارمل دن تھا۔ اٹ واز اے ویری جس طرح ایک نارمل دن شروع ہوتا ہے ویسا چھٹی کا دن تھا، نارمل دن تھا۔ یہ جمعۃ الوداع تھا تو اس دن ایک پبلک ہالیڈے بھی تھی، اور میں جو بہت ہی برا ٹریولر ہوں اور جو کبھی بھی اپنی فلائٹ کے لیے ٹائم پہ نہیں پہنچتا، وہ اس دن 1.25 گھنٹے جلدی پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ۔ جی لاہور ایئرپورٹ۔ عید آ رہی ہے تو آپ جا رہے ہیں گھر کی طرف؟ جی عید پہ میں کراچی جا رہا ہوں اپنے پیرنٹس کے پاس، منور سعید صاحب کے پاس، اور میرے بہن بھائی وہیں رہتے ہیں، میرے کزن وہیں رہتے ہیں، کاظم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے واپس جا رہا تھا۔ ابھی مجھے بینک آف پنجاب میں آئے ہوئے کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے، تقریباً 4-5 ہفتے، اور اٹ واز اے نارمل فلائٹ۔ وہ بالکل ٹائم سے فلائٹ جو تھی، وچ از ویری انیوژول بائی دا وے، جو ٹائم سے فلائٹ جو ہے وہ لاہور سے چھوٹ گئی اور اب وہ کراچی کی طرف آ رہی ہے۔ سارا جو پورا سفر ہے وہ بہت ہی نارمل جا رہا ہے۔ ایک ہلکا سا ڈی ٹور آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لینڈ کرتا، اس نے یہ فیصلہ کیا پائلٹ نے کہ وہ اوپر جائے گا اور پھر ایک راؤنڈ لگا کے واپس آئے گا، کیونکہ غالباً جو اس وقت خیال یہ تھا کہ شاید اس کے جو لینڈنگ گیئر ہے اس نے شاید کچھ میل فنکشننگ کی تھی، اور جب وہ واپس آتا ہے تو پھر اس کے بعد جسٹ کلوزر ٹو دا لینڈنگ اس کے انجن حماد بھائی فیل ہو جاتے ہیں اور ایک جرک لگتا ہے جس سے کوئی اسٹریس اناؤنس نہیں ہوتا فلائٹ میں،
جس سے یہ اندازہ ہو، جس سے جو ہے وہ سامنے کا جو دروازہ ہے اس کا کاکپٹ کا وہ کھل جاتا ہے. کیونکہ میں سب سے آگے بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کاکپٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور ونڈ اسکرین کے ذریعے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی قریب ہے ہیپیٹائٹ کی اور اس کا بچنا اب مشکل ہے. اب وہاں پر اینڈ آئی کال دس 30 سیکنڈ اسٹوری، اٹس اے پرووربیل 30 سیکنڈس. کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ کچھ مہینے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں کچھ سال ہوتے ہیں، کچھ منٹ ہوتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں 30 سیکنڈس، 30 سیکنڈ اسٹوری. اب اس 30 سیکنڈ کے اندر جو ہے انسٹنکٹیولی، یہ کوئی ایسا ڈیزائن نہیں تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت میں کیا کروں گا، بٹ انسٹنکٹیولی اس وقت جو ہے میرے سامنے میری پوری زندگی آ جاتی ہے، فرام مائی چائلڈہڈ ان لاہور ٹو کمنگ بیک ٹو لاہور ناؤ. اور وہ جو میرے سامنے پوری میری زندگی آتی ہے وہ بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اس کو کہتے ہیں، جن لوگوں نے یہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے، ان سب کی تقریباً سٹوری اسی کے آس پاس گھومتی ہے اور یہی کہتی ہے. اینڈ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں ان 30 سیکنڈ میں جو ہوں وہ اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا ہوں، اپنے سامنے آنسریبل ٹو مائی سیلف ہاؤ آئی لیڈ مائی لائف. دس از آل ہیپننگ انسٹنکٹیولی. اینڈ دس از واٹ آئی کال 30 سیکنڈ اسٹوری، لائف بفور ڈیتھ. دیکھیے لائف آفٹر ڈیتھ پہ تو ہم سب کا ایمان ہے، مگر کیا ہم نے کبھی بادر کیا ہے یہ سوچنے کے بارے میں کہ دیر از سم تھنگ کالڈ لائف بفور ڈیتھ ایز ویل. اور یہ لائف بفور ڈیتھ والی جو معاملہ ہے یہ بہت ہی گمبھیر ہے. یہ گمبھیر کیوں ہے؟ یہ گمبھیر اس لیے ہے کیونکہ آپ اس وقت اپنے کٹہرے میں خود کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. لائف آفٹر ڈیتھ میں آپ غفور الرحیم کے سامنے ہوں گے جو آپ کی چھوٹی موٹی چیزیں تو ویسے ہی معاف کر دے گا. لائف بفور ڈیتھ میں کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو معاف کر سکیں ان چیزوں کے بارے میں؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو اتنا بڑا انسان بنانے کی کوشش کیجئے کہ جب آپ اپنے کٹہرے میں لائف بفور ڈیتھ میں 30 سیکنڈز میں کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو معاف کر سکیں. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو شوڈ ناٹ ہیو اینی ریگریٹس. اچھا یہ آپ نے جو ذرا سا آپ نے کیونکہ آپ یو لیو ود اٹ تو آپ نے کئی دفعہ یہ بتائی بھی ہوگی، لیکن آپ نے کہا کہ کاکپٹ کھلا تو اب آپ کو گھر وغیرہ کچھ نظر آئے ایسے. اب آپ یعنی 100% یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ طیارہ جو ہے ٹکرانے جا رہا ہے؟ جی یہ بالکل آپ کو بالکل کمپلیٹ عیاں تھا مجھے. اور آپ کے آس پاس ماحول نے آپ کو اور زیادہ قائل کر لیا کہ یہ؟ جی کیونکہ خیر میرے آس پاس کا میں کیونکہ پہلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے بالکل اکراس مائی سیٹ تو وہ 2 ایئر ہوسٹسز تھیں اور اکراس دی آئل وہ ایک اسٹیورڈ بیٹھا ہوا تھا. تو ان کا جو ریئیکشن تھا وہ بڑا انیوژول تھا کیونکہ میں بائی نیچر بہت آپٹمسٹک آدمی ہوں اور میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو ہی جائیں گی. اور وہ جان صاحب نے اس کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے which we will talk about later. مگر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جب وہ کاکپٹ کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ یہ آبادی کے اتنا قریب ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ کریش نہ ہو. اچھا یہاں ایک اور معمہ درپیش ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے حماد بھائی کہ اب جب آپ تیار ہو گئے موت کے لیے اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب آپ یہ نہیں بچتے آپ، اور آپ کے سامنے پوری وہ آپ کی زندگی آ گئی اور آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے، تو میں اپنی حد تک یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی واز اے ویری سیٹسفائڈ مین اینڈ آئی واز ریڈی ٹو گو. اچھا اب یہ ایک نئی اس کے اندر ایک نیا پہلو آ گیا ہے. وہ پہلو یہ آ گیا ہے کہ جانا تو دوبارہ ہے، ون وے اور دی ادر، دس وے اور دیٹ وے. تو کیا اس وقت تو دوبارہ ریگریٹ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ 30 سیکنڈز دوبارہ آئیں گے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ہر شخص کی زندگی میں آئیں گے, آپ سب کی زندگیوں میں آئیں گے. میں صرف کیونکہ اس 30 سیکنڈز کو دیکھ کے واپس آ گیا ہوں تو میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں آج. آپ لوگوں کو شاید یہ موقع نہ ملے, اور مجھے بھی دوسری دفعہ شاید یہ موقع نہ ملے بتانے کا کہ ان 30 سیکنڈز میں کیا ہوا ہے. تو اگر اس وقت ریگریٹ ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک نیا محمد تیار ہو گیا. اور اب ہر زندگی جو آپ گزار رہے ہیں وہ اس وسوسے کے ساتھ گزار رہے ہیں, وہ اس پریشر کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ میں جو سٹیپ لے رہا ہوں وہ اس وقت ایسا وقت نہ آئے کہ میں کسی چیز کو ریگریٹ کروں, اور اپنے آپ کو اس وقت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں کہ یا اللہ تو مجھے اسی وقت اٹھا لیتا ہے, تو نے مجھے اب تک کیوں زندہ رکھا. اچھا, اب ذرا ہمیں وہاں پر لے چلیے. حادثہ ہو گیا, اب حادثہ جب ہو گیا تو آپ کی اس کے بعد کی میموری, آخری جو بالکل وقت ہے وہ آپ نے 30 سیکنڈ تو وہ آپ کو ایک ریل زندگی کی ساری چل گئی, لیکن اس کے ساتھ ہی جب حادثہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پھر ہاسپٹل جا کر پتہ لگتا ہے کہ نہیں, تو میں آئی فینٹڈ اینڈ دین آئی گاٹ دا کانشیسنیس. جب مجھے وہ اسکیپ کر رہے تھے فرام دا ڈیبریز آف دا پلین, تو اس وقت مجھے ہوش آ گیا تھا, مگر مجھے وہ ریسکیو کر چکے تھے. یہ بھی ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ مجھے وہ جو کرنچ پیریڈ جیسے وہ امریکنز کہتے ہیں اس کی مجھے کوئی ریکلیکشن نہیں ہے اس ٹف ٹائم کی. تو غالباً اس لیے تھوڑی بہت جو سینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. اس حادثے میں سب لوگ جتنے مسافر تھے وہ اپنی جان سے گئے سوائے ایک کے. جی. تو اچھا یہ فرمائیے کہ اس سے وہ جو دن ہے اس سے پہلے کا ظفر مسعود اور بعد کا ظفر مسعود, یہ بنیادی ہمیں فرق بتائیے کیا ہے اس میں. اچھا, ٹو بی آنیسٹ حماد بھائی, جو پیپل ہو نو می ویل, میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, میرا دوست ہے, اور میرے کچھ کالیگ بھی ہیں. خیر انہوں نے تو مجھے کریش سے پہلے نہیں دیکھا, مگر جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے تو میں اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی خراب تھا کریش سے پہلے بھی جتنا اب ہوں. تو کوئی بڑا سبسٹینشیل چینج نہیں آیا, مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ری انفورس ہو گئی ہیں جو غالباً پہلے ٹینٹیٹیو تھیں, جو مجھے اندازہ تھا کہ وہ چیزیں ہوں گی, لیکن شاید وہ اس وقت تک اتنی فرمڈ اپ نہیں تھیں ان مائی ہیڈ جو اب ہو گئی ہیں. جس میں فار ایگزامپل یہ ریچولز کا جو ذکر ہوتا ہے, یہ بہت میرے اب دماغ میں بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے, اور اسپیشلی جو ریجیڈیٹی آف ریچولز ہے وہ کتنے خطرناک چیز ہے. اور اس طرح ہی اور بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل ایروگنس ہے, جو یہ 10 میری کتاب میں جو 10 چیپٹرز ہیں, جو 10 لرننگز ہیں, وہ سب کی سب ان اے وے ری انفورس ہوئی ہیں, اور کچھ اس میں نئی لرننگز بھی ہیں. مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے اس وقت this is again a human, very much a human response to something like this is the fact کہ why me, survivor's guilt جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پوری سائنس میں اس کا ایک روم اویلیبل ہے کہ یہ سروائیورز گلٹ ہوتا ہے ایکچولی لوگوں کو. تو وائی می, اینڈ دین آبویسلی اس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے وین دس ہیپنس اگین. اچھا, وائی می کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح پازیٹیولی چینلائز کر سکتے ہیں رادر دین اس کی ایک نیگیٹو ایسپیکٹ کو اپنے ذہن پہ لے کے اور آپ اپنے آپ کو ہیمپر کر لیں اس پورے معاملے میں. اس کی ایک جو مجھے ایک جو پلازیبل ریزن نظر آتا ہے وائی می والا, اس کو جان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اپنے ایک شعر میں کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بچے ہیں تو یہ بھی کوئی کمال نہیں, ہم جو بچے ہیں تو یہ بھی کوئی کمال نہیں, بس حساب ابھی پورا نہیں ہوا. کیا بات. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حساب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لینا ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک بات, انہوں نے ریچولز کی بات کی تو اس کی تفصیلات تو نہیں یہاں پر, وہ کتاب میں انہوں نے بیان کر رکھی ہیں. ان کا اشارہ بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی ہے کہ وہ جمعۃ الوداع تھا اور لوگ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر نماز پڑھنے رخصت ہو گئے تھے,
تو وہ کنٹرول ٹاور میں وہاں پر جو ذمہ تھا جن کا وہ لوگ موجود نہیں تھے اور اسکیلیٹن اسٹاف کے ساتھ وہ آپریٹ کر رہا تھا. جی ہاں. تو ایک جو اب کیا ہے کہ اب میں تو اس کا ماننے والا ہوں کہ اب یہاں سے آگے کہاں جانا ہے آپ کو. آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے آگے کیا جانا ہے. اور اس میں جو میرے بڑے فیوریٹ شاعر ہیں منیر نیازی صاحب, انہوں نے بڑی ان کی جو ایک نظم ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. جو ہویا او تے ہونا ہی سی, جو ہویا او تے ہونا ہی سی, تے ہونیاں روکے رکدیاں نہیں. جو ہویا او تے ہونا ہی سی, تے ہونیاں روکے رکدیاں نہیں. ایک واری جد شروع ہو جاوے تے گل پھر ایویں ہی مکدی نہیں. کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دی لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. And hence this book, حماد بھائی, جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں نے کچھ زیادہ چیزیں اس میں بولڈ طریقے سے لکھ دی ہیں جو میں سمجھتا ہوں is incumbent upon me to share with everybody with all honesty and candidness. مجھے کوئی شوگر کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کو, بیکاز میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم لیونگ on borrowed time, I am living in a borrowed heaven. اچھا, ہم نے دیکھا ہے جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ دوسری زندگی آپ کو ملی ہے, تو ہمارا خیال ہے کہ ظفر مسعود صاحب کو تو داڑھی رکھ لینی چاہیے تھی اور انہیں اور طرز سے زندگی گزارنا چاہیے تھی. لیکن یہ ظواہر جو ہوتے ہیں ان پر ان کا ایمان نہیں ہے, نہیں ہوگا تبھی. اور یہ ان کے گھر کا ایک فیضان ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آئیں لیکن بنیادی شخصیت تو میری وہی رہی جو تھی. اس بارے میں بتائیے جی. جی, یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو بیسک جو کور تھا نا وہ نہیں چینج ہوا, بلکہ وہ زیادہ ری انفورس ہو گیا بہت سارے معاملات میں. اور جو اس میں بہت بڑی لرننگ میرے سامنے آئی ہے وہ ایک تو یہ ریچولز والی جو بات حماد بھائی نے ابھی کی, اور میں ریچولز کا بڑا دائیں ہوں بائی دا وے. میں ریچولز کے خلاف نہیں ہوں. میرے خیال سے ریچولز کی بہت اہمیت ہے, افادیت ہے, اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے, مگر اٹس دا ریجیڈیٹی آف ریچولز وچ از اے کلر اینڈ وچ از اے پرابلم. اینڈ وی آل نیڈ ٹو بی مائنڈفل آف دا فیکٹ that we should avoid the rigidity of rituals, particularly at the cost of delivering on our main responsibility towards other humans. یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب تو عالیشان چیز ہے, لیکن یہ جو مذہبیت کا لبادہ ہم بنا لیتے ہیں وہ کوئی مثبت چیز نہیں ہوتی, جس سے کہ ہمارا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفر بھی کر رہا. اور اس میں بہت ساری لرننگز ہیں. یہ میری فیوریٹ لرننگ تو آبویسلی یہ ریچولز کی تھی, وچ واز مائی فیوریٹ چیپٹر, مگر ایروگینس ہے اس کے اندر ہے. ایروگینس از اندر ویری امپورٹنٹ لرننگ دیٹ آئی پکڈ اپ ان دس پوسٹ دس کریش, بیکاز اٹ واز دا ریجیڈیٹی آف ناٹ جسٹ دا پائلٹ الون. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک فرد واحد کا قصور تھا, یہ ہمارے ایکو سسٹم کا قصور ہے, یہ فیلور ہے ہمارے سوشل سسٹم کا, اکنامک سسٹم کا, پولیٹیکل سسٹم کا. اور جب تک ہم اس ایکو سسٹم کو ریکگنائز نہیں کریں گے تب تک ہم اس قسم کے واقعات کو روک نہیں پائیں گے ان دا فیوچر. یہ ایروگینس ہے ہمارے انڈیویجول لیول کا. ہم ایٹ این انڈیویجول لیول اگر ایروگینس رہیں گے تو ہم کبھی بھی اس قسم کے واقعات کو روک نہیں پائیں گے. اینڈ دس از واٹ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ایجیٹیٹ. This is what I tried to explain, that it is against something which is very, very harmful. اچھا, یہ ان کا چیپٹر میں انہوں نے لکھا بھی ہوا
کہ وہاں پر بلڈنگز تو بن ہی نہیں سکتی تھیں جہاں بنی ہوئی تھی. یعنی اگر سمپل بلڈنگ لاز کو بھی فالو کیا جاتا تو وہاں پر عمارتیں نہ ہوتی ہیں جن سے وہ جہاز اول ٹکرایا. جی یہ بھی ایک سسپیشن ہے کیونکہ جہاز نیچے سے ٹکرایا ہے تو یہ غالباً ایک بلڈنگ جو تھی وہ اللیگلی کھڑی ہوئی ہوئی تھی تو وہ اس سے وہاں ٹکرا گیا, ورنہ شاید وہ گلائڈ کر کے ایئرپورٹ کے احاطے میں گرتا تو غالباً ڈیمیج کم ہوتا اور کچھ زندگیاں اور بچ جاتی. اچھا 30 سیکنڈ جو آپ نے کہا اس میں آپ کو حقوق اللہ کتنے نظر آئے اور حقوق العباد کتنے نظر آئے؟ یہ بنیادی. اچھا حماد بھائی نے سارا جو ہے نا ڈسکشن وہ اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس کے آخری سوال ہے. ایکچولی حماد بھائی ٹو بی آنیسٹ ود یو اینڈ وہ کتاب میں آپ نے پڑھا بھی, آپ نے تو اپنے ریویو میں بہت ایک ون آف دا بیسٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ریویو تھا وہ بیسٹ ون آف دا بیسٹ ریویوز جو تھا وہ حماد بھائی نے کتاب کا کیا تھا اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ فار دس. وہ میں نے بڑا کلیئرلی کتاب میں مینشن کیا ہے کہ مجھے اس وقت کوئی خیال نہیں آیا تھا کسی اور چیز کا, مجھے صرف یہ خیال آ رہا تھا کہ جو میرے ساتھ لوگ کانٹیکٹ میں آئے ہیں, جو میرے لوڈ ونز ہیں, ان کے ساتھ میرا ٹریٹمنٹ کیسے رہا. مجھے کوئی خیال اور نہیں تھا سوائے اس کے. اور وہ ایک میری والدہ کا خیال سب سے زیادہ مجھے آیا تھا. وہ ایک واقعہ ہے جو میں ابھی اوائڈ کروں گا, کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میری والدہ اس پہ کو بہت زیادہ خوش نہیں ہوتی جب میں واقعہ سناتا ہوں, تو آئی ول اسکپ دیٹ. مگر میں چاہوں گا کہ آڈینس ضرور سوال جواب کر لیں, کیونکہ میری سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگوں کا بہت انٹرسٹ اس میں رہتا ہے. میں صرف بس آخر میں اپنی ٹاک ختم کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دو چیزیں بڑی کلیئرلی مینیفیسٹ ہو رہی ہیں ان مائی پوسٹ ایکسیڈنٹ لائف. ایک فیئرلیسنس, آئی ہیو جسٹ بیکم ٹو فیئرلیس, اینڈ بیکمنگ ٹو فیئرلیس از آلسو ناٹ گڈ because you owe some responsibility towards the people dependent on you as well. آپ تو شاید فیئرلیسنس شو کر کے کچھ کیری تھرو کر لیں ڈیمیج کو, مگر شاید آپ کے جو اراؤنڈ لوگ ہیں وہ ڈیمیج کو کنٹرول نہ کر سکیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی تھوڑا انڈر چیک رکھیں. دوسرا ایک معاملہ اور بہت زیادہ شدت سے سامنے آیا ہے, وہ یہ کہ ہر چیز کی ارجنسی بڑھ گئی ہے اور میں ہر چیز جو ہے وہ بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی میری زندگی میں بہت بائی دا وے میری عادت میں بہت زیادہ جلدی تھی, مگر وہ اب جلد بازی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ مجھے کریش سے 2 منٹ پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ واٹ از اسٹورڈ فار می, اینڈ مجھے آج بھی یہ نہیں پتا کہ واٹ از اسٹورڈ فار می ان دا نیکسٹ منٹ. میں سیڑھی سے نیچے اتروں اور سلپ ہو جاؤں اور گر کے جو ہے وہ میرے سر پہ چوٹ لگے اور میں انکانشیس ہو جاؤں. دس لائف از سو ephemeral in nature and that has created a myriad challenges for me. اور اس طرح جان صاحب کہتے ہیں زریون آپ کی اجازت سے, جو زریون جو ہیں وہ جان ایلیہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہمیں بڑی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, میرے ماموں ہیں تو مجھ سے عمر میں چھوٹے لیکن میرے ماموں ہیں. تو زریون آپ کی اجازت سے, مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. کیا بات ہے. شعر اس پہ مجھے بھی خیال آ گیا. جی, حادثوں کا حساب ہے اپنا ورنہ ہر آن سب کی باری ہے. واہ 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 جان بھائی, واہ واہ واہ, بے قراری سی بے قراری ہے وہ غزل. جیسے ہمارا میں بھی ایک سرجری میری ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے 5% فیٹل بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا بھی یہ تو رشین رولے ہو رہا ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اور اس کے بعد پھر آپ ارادے باندھتے ہیں کہ یار میں نے اب یوں کرنا ہے, زندگی جو باقی ہے اس میں یوں کریں گے, جو کہ پھر آہستہ آہستہ ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں اور زندگی اسی ڈھرے پہ چل پڑتی ہے. تو آپ کی یہ پیشن برقرار رہتا ہے ہر روز کی بنیاد پر کہ یس آئی ہیو ٹو ڈو دس؟
اچھا یہ بڑا بہت ہی آپ نے ایک امپورٹنٹ پہلو کی طرف اب آپ لے گئے ہیں اس پورے ڈسکشن کو. ہو یہ رہا ہے حماد بھائی کہ اب ذرا تھوڑا آن لائٹر نوٹ آلسو, مجھے روز صبح یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ میں سن آف سولومن ہوں اور میں پیر تو ہوئی, اب ڈبیٹ یہ ہے کہ میں پیر سے اوپر کیا ہوں. تو یہ تو ڈکلیئرڈ ہے کہ میں پیر کے لیول پہ تو آ ہی چکا ہوں, اور آپ انسان ہیں تو کبھی کبھی آپ کو بھی شاید احساس ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں واقعی ہوں گا, میں بڑا امپورٹنٹ. تو ایک تو وہ گراؤنڈ پہ رہنا بڑا ضروری ہے, اور لوگوں کا ایک بہت اسٹرانگ خیال یہ ہے کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑے کام کے لیے بچایا ہے. مجھے اس قسم کا کوئی گمان نہیں ہے, ذرا سا بھی شک نہیں ہے اپنے بارے میں کہ میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جو کوئی بندہ بشر نہیں کر سکتا. میں اس بات پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بینک مجھ سے بہتر کوئی چلا سکتا ہے, یہ او جی ڈی سی کا چیئرمین شپ مجھ سے بہتر کوئی کر سکتا ہے, یہ چیئرمین شپ آف پی بی اے مجھ سے بہتر کوئی کر سکتا ہے. میں لاتعداد بورڈوں پہ موجود ہوں, وہ بھی کوئی اور کر سکتا ہے. لوگوں کی سی ایس آر میں بھی ہیلپ کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن یہ جو کام میں ابھی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, کتاب لکھے اور اس کے ڈسکشن کے بارے میں, یہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو کرنا پڑے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے غالباً شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بچایا ہے کہ میں یہ آؤں اور آپ سے یہ شیئر کروں کہ 30 seconds لائف بیفور ڈیتھ میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ورری اباؤٹ دوز 30 seconds لائف بیفور ڈیتھ. لائف آفٹر ڈیتھ ول بی فائن ود یو if you are okay in life before death. جی اب اگر کوئی صاحبہ سوال پوچھنا چاہیں تو مائک ان تک پہنچ جائے گا. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ظفر صاحب, جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ 30 seconds بیفور ڈیتھ آپ نے جو محسوس کیا, اور آپ نے جب آپ سروائیو کر گئے تو وہ گلٹ فیلنگز بھی آئیں, اور آپ نے اپنی فزیکل اور جو مینٹل شاکس تھے اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا اس سے نکلنے کے لیے. ایسی چیزوں کو لوگ چھپاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھو یہ میرے خواب ہیں, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا. تو وہ کیا طاقت تھی جس نے آپ کو یہ کرنے پہ آمادہ کیا؟ اور کوئی اگر ہے تو ایک دو سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. تو ظفر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر انٹیوشن ہوتی ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر روح ہے تو روحانی ایک رابطہ رہتا ہے اپنے مالک سے, اور کچھ آنے والے واقعات کے بارے میں اسے تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے خواب کے ذریعے. یہ نہیں کہ بہت نیک بندہ ہو, بڑے نمازیں پڑھتا ہو, بلکہ ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے. تو کیا اس واقعے سے پہلے آپ کو کوئی ایسا اشارہ ہوا؟ بہت شکریہ. میرا نام زیب ہے اور میں انٹرلوپ ہولڈنگ سے ہوں. کویشچن یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کی لائف میں, اور ایک سینس آف کہہ لیں آگہی آ جاتی ہے آپ کو, ایک آپ خود کو مطلب مزید ریکگنائز کر لیتے ہو اس ایسے ایک انسیڈنٹ کے بعد, تو کیا لائف میں اس کے بعد کوئی ایسی سینس آف اکمپلشمنٹ کی خواہش رہتی ہے؟ کویشچن یہ ہے کہ جب آپ موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیتے ہو تو زندگی کی وہ اس طرح کی جد و جہد یا اس دوڑ میں اس طرح سے آپ کر سکتے ہو اس کو, لائک اس میں پارٹیسپیٹ؟ ویری گڈ. اچھا میں پہلے آپ ہی سے زیب شروع کرتا ہوں. جو آپ نے اسینچلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے زندگی میں, اور آپ کے لیے کیا ایسی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے جو آپ کو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ دے آفٹر دا سروائیول. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنی, اور یہ بھی آپ نے بھی فرمایا کہ کافی کلیئرٹی آ جاتی ہے زندگی کے بارے میں. مجھے اتنی کلیئرٹی زندگی کے بارے میں آ گئی کہ نو پوزیشن نو منی میٹرز ایٹ دیٹ ٹائم. وائی ایم آئی سیئنگ دس؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا, کہنے کی بات ہوتی ہے کہ جی پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ پوزیشن امپورٹنٹ نہیں, بکواس ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اس لیے بیکاز جب مجھے لوگوں نے وہاں سے بچایا تھا تو زیب ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس کو بچا رہے ہیں. انہوں نے صرف اپنی گڈنس پہ بچایا تھا, نہ انہوں نے میری پوزیشن کی وجہ سے بچایا تھا, نہ میرے پیسے کی وجہ سے بچایا تھا, انہوں نے صرف اپنے گڈنس آف ہارٹ میں بچایا تھا مجھے. Therefore, what is more important is the goodness, and goodness that you gain from other people, and goodness that you give to the other people. And یہی حاصل غزل ہے پورے ایپیسوڈ کا, زندگی کا, کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ کیسا انٹریکشن رہتا ہے اور آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں ایز اے امپیکٹ آن دوز پیپلز لائف. نتھنگ مور, نتھنگ لیس میٹرز. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرا صرف اور صرف آبجیکٹیو یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا بہت بھی کوئی آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لا سکوں اپنی پوزیشن کی وجہ سے یا اپنی ٹاک کی وجہ سے, تو میں ضرور لے آؤں اپنی ایکسپیرینسز کی وجہ سے. اور میرا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے, میں اپنے آپ کو بہت اکمپلشڈ آدمی سمجھوں گا اگر میں یہ کر گیا تو. اچھا, یہاں میں ان سے ایک اور بات بھی پوچھ لوں جو انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ جب عام لوگ آپ کی حیثیت کو جانے بغیر اس طرح وہ لپک کر آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا عام انسان, ہم تو سنتے ہیں ہم بڑے برے لوگ ہیں, تو آپ کا عام انسانوں کے بارے میں اور عام پاکستانیوں کے بارے میں تاثر کیا بنا؟ میرا تو بہت پازیٹیو ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو گڈنس آف پیپل ہے, میں نے تو ایویڈنس کیا ہے. اچھا, وہ خالی وہاں رکتا نہیں ہے حماد بھائی, وہ کنٹینیو رہتا ہے. وہ جب میں پہنچتا ہوں ایٹ دا ہاسپٹل تو وہاں کس طرح لوگوں نے مجھ سے ریئیکٹ کیا ہے, ان کی آنکھوں میں کس طرح میرے لیے چاہت تھی, محبت تھی, ایک سمپتھی تھی, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اور کس طرح اسٹرینجرز جو تھے وہ بھی میرے سروائیور پہ ایک جینونلی خوش تھے اور ہیپینس تھی. کیونکہ پلیز اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بہت ڈپریسنگ ٹائمز تھے بیکاز آف دا پیک کووڈ ٹائم, اینڈ انسرٹینٹی بہت زیادہ تھی. کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا یہ اس بیماری کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے یا نہیں. اور اس کے درمیان اچانک ایک اچھی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, تو لوگ پیپل ریئیکٹڈ ٹو اٹ ان اے ویری پازیٹیو فیشن. سغرا صدر صاحبہ نے بات کی کہ انٹیوشن اباؤٹ دا انسیڈنٹ. مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا, کیونکہ میری ایک عادت یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, اور وہ میں نارملی جب رات ہو جاتی ہے اور میں اکیلا ہوتا ہوں سونے سے پہلے, تو میری ایک عادت یہ ہے حماد بھائی کہ میں اپنے پورے دن کا ایک وہ دیکھتا ہوں اور میں یہ اس میں اسیس کرتا ہوں کہ میرا کس کس سے کیا کیا انٹریکشن ہوا تھا, اور وہاں میں نے کاظم سے کیا بدتمیزی کی تھی, اور زریون سے کیا پیار محبت میں باتیں کی تھی, اور کاشف کو کیوں ڈانٹا تھا, کیا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. اور پھر میں اپنے آپ کو اپنے کٹہرے میں ہر رات روز کھڑا کر کے یہ اپنے آپ کو خود ہی اس میں اسیس کرتا ہوں. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم میں نے اب یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی میں آئی بلیو کہ آئی ٹاک ٹو مائی گاڈ. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سب ٹھیک ہو گیا اور دیر آر نو ریگریٹس ان لائف, سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو. اینڈ آئی واز ناٹ, بیکاز آئی ہیڈ نو ریگریٹس, سو دیر فور آئی واز ریڈی ٹو گو اینڈ فیس مائی گاڈ. تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ نو اٹ ول بی آل رائٹ. اچھا, اللہ تعالیٰ سے میری گفتگو جو ہے نا وہ اردو میں نہیں ہوتی, وہ انگریزی میں ہوتی ہے. اور کس وجہ سے ہوتی ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس ہیپننگ اٹ رائٹ ان فرنٹ آف مائی آئیز, یو ٹیلنگ می اٹ ول بی آل رائٹ. تو اندر سے آواز آئی کہ یس اٹس کریشنگ بٹ یو ول سروائیو. سو ان اے وے وہ انٹیوشن والی جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ یہ غالباً انٹیوشن ہی تھی, کنوکشن تھا کہ یہ ہو جائے گا. ناصر زبیری صاحب نے فرمایا کہ یہ کریج کہاں سے آئی اباؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹروتھ اینڈ اچھا, بیسکلی جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ میں نے ساری اپنی ولنریبلٹیز جو ہیں اس کتاب میں وہ کھول کے سامنے رکھتی ہیں, سب ولنریبلٹیز, یہ سوچتے سمجھتے ہوئے ود مائی آئیز اوپن کمپلیٹلی that when I talk about a possible, mental health treatment that I am getting, it could have negative repercussions on my professional life also. But frankly speaking,
بیکاز اب آپ کی ڈاؤن سائڈ کوئی نہیں ہے, سو یہ فیئر سارے نکل گئے ہیں, and you need to be truthful about it, and that is something which keeps me satisfied and give me a good sleep in the night until unless I have to come and talk like this. جو میں رات کو 4 بجے اٹھ گیا تھا اور نوٹس بنانے لگا تھا اور ریسرچ کرنے لگا تھا, مگر other than that, that gives you a great satisfaction. And this is another learning also, that remain truthful with yourself and remain truthful with the others. جو زیادہ مشکل کام ہے وہ اپنے ساتھ سچا ہونا اور ٹروتھفل ہونا ہے. اگر آپ نے وہ ماسٹری لے لی تو ٹرسٹ می یو ول بی آل رائٹ ان لائف. کوئی ہے کسی نے کرنا سوال اب یا ہم آگے بڑھیں؟ السلام علیکم, میرا نام ریاض احمد ہے, میں میڈیا سے ہوں اور بی او پی کی طرف سے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. میرا سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ جب انسان پہلے سے یہ جو سانے آپ کے ساتھ ہوا اس سے پہلے کچھ آپ کر رہے ہوں گے, اچھا کر رہے ہوں گے, لیکن جب آپ اس سانے سے نکلے تو آپ نے کچھ سوچا کہ اس کو اور بہتر کروں, یا کوئی ایک عادت تو ہوتی ہے بندے کی کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ چھوڑ کے اب میں اس کو یہ جو اڈاپٹ کرتا ہوں, کچھ پک کیا یا کچھ چھوڑا, وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, میرا نام ہمایوں جاوید ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں, جیسے ابھی بات ہو رہی ہے ولنریبلٹیز کی, لائف کے جائل ہونے کی, کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم یہاں سے واپس جا پائیں گے کہ نہیں, اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ انسرٹینٹی زندگی میں کریٹ کرتی ہیں. اور زندگی میں شاید ہم سب لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس انسرٹینٹی کے ساتھ وہ کیسے اپنا وہ جذبہ وہ رکھیں کہ ہم پلاننگ کریں اور اس پہ عمل. میں یہاں پر صرف گزارش اتنی کروں گا کہ بالکل ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے, اور وی شوڈ ناٹ لوز دی آئی آن دا بال ایز فار ایز دا پلاننگ آف میڈیم ٹو لانگ ٹرم لائف از کنسرنڈ. However, we also remain mindful of the fact that all our actions now, medium term, long term, short term, shall all be driven in one direction only. And that direction should be welfare of the people at large. اگر آپ وہ اس کو ذہن میں رکھیں گے نا, then you will not be bothered کہ how long you will survive or not. The life is very ephemeral in nature, ہمایوں صاحب. You don't know. میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں, 30 سیکنڈ پہلے مجھے نہیں پتا تھا. میں تو کہتا یار یہ پتہ نہیں کیوں فریک آؤٹ کر رہے ہیں, تو 2 منٹ میں لینڈ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا. So therefore, the only thing that is important is that whatever actions you are taking, you just have to keep in mind the empathy aspect and the aspect of how that will impact the life of the people around you. unknowingly تو آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم انسان ہیں, ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے, بٹ knowingly یہ کرنا جو ہے اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا, اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ان مائی ویری ہمبل اوپینین, دس از واٹ مائی لرننگ از. ہمایوں صاحب اینڈ صوفیہ صاحب. ریاض صاحب, پہلے بھی کوشش یہ تھی کہ کچھ جو کام کروں وہ پوری محنت سے اور اپنی صدقے دل کے ساتھ اور نیت کے اچھی نیت کے ساتھ کروں, اور ابھی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اپرچونٹی ملے اس کو پوری طرح نبھا کے, جو میں سمجھتا ہوں میری ایبلٹی کے اندر میکسیمم ہو سکتا ہے وہ میں کام کروں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو, صرف اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے دوسرے انسانوں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ آپ کو اسی بات پہ یاد رکھیں گے, آپ کا پیسہ, آپ کی پوزیشن از امپورٹنٹ اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ نے ان کی زندگی میں کیا چینج لے کے آئے ہیں اور کیا پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئے ہیں. پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس. واٹ دے کیئر اباؤٹ از ہاؤ یو ہیو امپیکٹڈ دیئر لائفز اینڈ help them develop and have a better and welfare for your life. اچھا جی, آپ نے گفتگو سن لی. یہ جو کتاب ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا, یہ کتاب ضرور پڑھیے آپ. اس کتاب میں ایک حادثہ ہوا, سانحہ گزرا, اس کی رودات تو ہے اور اس کی اپنی ایک ریڈیبلٹی ہوتی ہے, لیکن اس میں جو اسباق ہیں زندگی کے حوالے سے انتہائی مثبت سوچ کے ساتھ انہوں نے اس سارے معاملے سے جو نتائج اخذ کیے ہیں,
آپ گفتگو سے بھی اندازہ لگا چکے ہوں گے، وہ موت کے بارے میں جیسے لوگ لگ جاتے ہیں اس میں اور زندگی کو بھول جاتے ہیں، یہ سارے سبق زندگی کے بارے میں ہیں کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اور جب تک ہم یہاں پہ سانسیں ہمیں میسر ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ انہوں نے ایک فقرے میں بتا دیا کہ لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے اس سے زیادہ مستحسن بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے آس پاس آسانی بانٹ رہے ہوں. حماد بھائی، اس پہ جو جان صاحب کا ایک بڑا خوبصورت بسم اللہ 2 مصرے ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا جشن جون ایلیا کے حوالے سے. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک یہ کیونکہ بات نہیں کہی جاتی، میں نے اپنی کتاب میں کافی ایکسپلسٹلی وہ چیزیں لکھی ہیں تو میں اس کانٹیکسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. کیا بات. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی. تو ایک ان دا کانٹیکسٹ آف، کیونکہ میں آئی بلیو دیٹ اٹس آل اباؤٹ لو اینڈ اسپریڈنگ لو اراؤنڈ. اس میں جو جان صاحب فرماتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک مزاح کا بھی ایک عنصر ہے. وہ یہ کہ ہے محبت حیات کی لذت، ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر چلیں کوئی بات نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کتاب میں پڑھنی پڑیں گی، اس لیے میں نے کہا کہ میں یہاں نہ کہوں، وہ آپ پڑھ لیجئے گا کتاب میں. اچھا، یہ اتنی گفتگو ہوئی، یہ سٹیج پر بیٹھ کر تو اچھی اچھی باتیں کی ہی جاتی ہیں. میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں نے سبق سیکھے زندگی سے، میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں جب سے یہ یہاں آئے ہیں میں نے اس کا نظارہ بھی کیا ہے. یہ ہر سطح کے آدمی سے میں نے انہیں ملتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں پر ان کی طبیعت میں ایک تواضع، ایک انکسار، ایک عاجزی ہے. تو یہ جتنی گفتگو کر رہے ہیں یہ سچی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کا شاہد ہوں. شکریہ. اپنی اپنی زندگی میں ان 30 سیکنڈز کا انتظار نہ کیجئے اور اپنی زندگی کو اصلاح کیجئے، اور جو مقصد ہے زندگی کا اس کی طرف بڑھنے کی مسلسل ہمیں کوشش کرنا چاہیے. بہت مہربانی، بہت نوازش. تھینک یو ویری مچ.